ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ والد اور پیارے بھائی جان اچانک بم دھماکے کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور ہماری امیدوں کے چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ لیکن ایسے سانحوں کا شکار ہم اکیلے نہیں، اور بھی ہم جیسے بہت ہوئے تھے جن کے پیاروں کے جستے خاکی تک نہ ملے اور وہ گوشت کے لوتھڑوں کی صورت میں خاک و خون میں ڈوب گئے۔ تبھی ان کے مرکز بنے اور نہ قبروں کا کوئی نشان کہ جہاں فاتحہ پڑھ کر بے قرار دل تسکین پا سکیں۔ اس روز ابو اور بھائی جان عید کا سامان خریدنے گئے تھے۔ ان کے ہمراہ چاچا مختار بھی تھے جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ وہ عید نہ تھی، ایک قیامت تھی جو اچانک ہم پر ٹوٹی تھی۔ کیسے بیان کروں کہ اس روز امی اور ہم بہنوں کی کیا حالت تھی جب صبح کے گئے ابو اور بھائی شام تک گھر نہ لوٹے۔ بلا آخر رات کو چاچا مختار یہ خبر لائے کہ وہ بم دھماکے کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ ان سے کچھ دور ہی خریداری کر رہے تھے کہ ایک شناختی کارڈ اڑ کر ان کے پاس آ گرا۔ چاچا نے اٹھا کر دیکھا، یہ ابو کا تھا۔ یہ ہماری خوشیوں کا آخری دن تھا۔ اس کے بعد تو کبھی لوٹ کر نہ آنے والوں کی یاد تھی اور زندگی کا بوجھ تھا عمر بھر جو ہمیں خود اٹھانا تھا۔ ابو گھر کے واحد کفیل تھے اور بھائی ادریس نے انہی دنوں MBA مکمل کیا تھا اور وہ ملازمت کے لیے تک و دو کر رہے تھے تاکہ ابو کا سہارا بنے اور معاشی حالات کو کاندھا دے سکیں۔ ان دنوں میں FA اور میری بہن انم میٹرک میں تھی جب یہ سانحہ گزرا۔ کچھ دن گھر پر سوگ کی فضا طاری رہی۔ بالآخر انم سب سے پہلے ملازمت کی تلاش میں گھر سے نکلی کیونکہ میں اپنی گریجویشن ہر صورت مکمل کرنا چاہتی تھی۔ ملازمت ملنا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ ہر جگہ کسی کورس میں ڈپلومہ یا کسی ہنر میں ٹریننگ یافتہ لوگوں کی ضرورت تھی۔ محض میٹرک پاس کو نوکری کیا ملتی؟ والدہ 5ویں پاس تھی۔ میری 4 بہنیں چھوٹی تھیں۔ بھلا وہ انہیں چھوڑ کر کہاں محنت مزدوری کرنے جاتی؟ مجبوراً مجھے کالج کو خیر آباد کہنا پڑا کہ فاقوں تک نوبت آ گئی تھی۔ چچا مختار ہمارے حالات جانتے تھے۔ وہ خود اس روز موت کو چھو کر واپس آئے تھے جہاں بم کا دھماکہ ہوا تھا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کہ مصادق معجزہ ہی ہوا کہ وہ زندہ بچ گئے۔ شاید کہ انہیں ہم کو ہمارے والد اور بھائی کی شہادت کی خبر پہنچانی تھی اور ان کے شناختی کارڈز اس واقعے کی گواہی تھے۔ چچا نے موت کی ہولناکی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیا تھا۔ محلے میں ایک وہی تھے جن کے دل میں ہمارے لیے حقیقی درد تھا، تبھی حسب استطاعت مالی مدد کر رہے تھے۔ لیکن ان پیسوں سے ایک وقت کی روٹی مشکل سے میسر آتی تھی۔ گھر کے دیگر اخراجات پورے نہ ہو سکتے تھے۔ جب حالات کسی طور نہ سنبھلے اور ہم دونوں بہنوں کو کہیں ملازمت بھی نہ ملی تو چچا مختار نے امی کو نکاح ثانی کا مشورہ دیا۔ بولے، بہن زینت، کسی خوشحال شخص سے عقد ثانی کر لو تاکہ تم اور تمہاری بچیاں عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ میرے ایک واقف کار کا بھانجا ہے، بیوی کو کسی وجہ سے طلاق دے دی تھی، اولاد کوئی نہیں ہے۔ میں نے ایک روز اپنے واقف کار سے تمہاری بچی کی ملازمت کے لیے کہا تو یہ شخص اس کے پاس موجود تھا۔ اس کا نام گلاب احمد ہے۔ گلاب کہنے لگا، بیوہ سے نکاح ثواب کا کام ہے، جبکہ اس کی یتیم اور معصوم عمر بچیاں بھی ہیں، تو ان بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھنا، ان کی کفالت اور ان کی شادیاں کرانا اللہ کی خوشنودی کا بڑا سبب ہوگا۔ گلاب کے بہت اصرار کرنے پر چاچا مختار اسے ہمارے گھر لے آیا، والدہ سے ملوایا اور اس آدمی نے میری ماں کو یقین دلایا کہ وہ ایک ہمدرد اور مخلص انسان ہے۔ کسی بیوہ سے شادی اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کرنا چاہتا ہے۔ عورت کی عمر، خوبصورتی، بدصورتی سے کوئی غرض نہیں ہے، بس یتیم بچیوں کی دعا ہی کافی ہے۔ گلاب نے کچھ اس طرح ہمدردی جتلائی کہ حالات سے ٹوٹی ہوئی ماں نے اس کے ساتھ عقد ثانی کا عندیہ دے دیا، یہ سوچ کر کہ اس قربانی سے اس کی بچیاں عزت کی زندگی جی لیں گی، اچھے گھروں میں بیاہی جائیں گی، اور سب سے بڑی بات کہ گلاب احمد ہمارے سارے گھرانے کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار تھا۔ وہ تو نہ سمجھ تھی، لیکن ہم 2 بڑی بیٹیاں والدہ کے اس فیصلے سے خوش نہ تھیں۔ مصلحتاً خاموش ہونا پڑا کہ حالات کی سنگینی کو ہم زیادہ جھیل رہی تھیں۔ باشعور ہونے کی وجہ سے غربت کے دکھوں کا زیادہ اثر ہمارے ذہنوں پر ہوا تھا، اور ماں نے ہم کو ہی تو بھوک کے عذاب اور غربت سے چھٹکارا دلوانے کے لیے یہ قربانی دی تھی۔ ہمارے پیارے بابا جان جو ہم بیٹیوں کی عزت کے محافظ تھے، انہیں کیا خبر کہ بعد میں 2 وقت کی روٹی کے لیے ان کی بیوہ کو کسی اور سے نکاح کرنا پڑے گا، اور وہ شخص بالکل بھی ان کی بیٹیوں کی عزت کا محافظ نہ ہوگا۔ والدہ سے نکاح کے بعد گلاب ان کو اپنے گھر لے آیا۔ ہم ایک ہفتہ چچا مختار کے گھر رہے اور پھر والدہ سوتیلے والد کے ہمراہ آ کر ہم کو بھی ساتھ لے گئی۔ جو ہمارے حقیقی والد کے 3 مرلہ مکان کو تالا لگ گیا
کہ گلاب کا مکان کشادہ عمدہ اور بہت شاندار تھا۔ وہ ہم سے بے حد محبت اور شفقت سے پیش آتا تھا۔ کھانے پینے کو سب نعمتیں اس نے ہمارے آگے ڈھیر کر دی کہ جیسے ہر روز گھر میں دعوت ہوتی تھی۔ اس کے پاس کچن میں کھانا بنانے کے لیے 2 خانسامہ تھے، ڈرائیور، مالی، چوکیدار اور ملازمہ عورت، سبھی ہماری خدمت پر مامور تھے۔ گھر میں 2 گاڑیاں تھیں اور دونوں ہمارے لیے ہر وقت حاضر رہتی تھی۔ غربت کے بعد یہ زندگی ایک خواب تھی۔ ایک روز گلاب نے ماں سے کہا کہ مہجبین کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، امیر کبیر فیملی ہے، اسے اچھے کپڑے پہنا دینا، وہ رشتے کے لیے لڑکی دیکھنے آئیں گے، خاطر مدارات کا انتظام میں کرا دوں گا، تم بس ذرا سی ایک جھلک مہمانوں کو دکھا کر ماں بیٹی وہاں سے اٹھ جانا، باقی بات میں سنبھال لوں گا۔ امی نے ہدایت کی کہ تیرے رشتے کے لیے کچھ مہمان آ رہے ہیں، ٹھیک طرح سے تیار ہو کر سامنے آنا۔ گلاب کہہ رہے تھے کہ بہت اچھے اور امیر لوگ ہیں، زیادہ بات مت کرنا۔ اب تو امیری غریبی کے عیب ثواب سمجھ چکی تھی، ستیلے باپ کو دعائیں دیتی تھی کہ اس نے مفلسی کے عذاب سے بچا لیا اور آئندہ بھی بچانا چاہتا ہے۔ ماں نے ہدایت کی، اسی طرح تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ مہمان ڈرائنگ روم میں آ چکے تو گلاب نے ماں کو کہا بیٹی کو لے آؤ اور صرف 5 منٹ وہاں بیٹھنا، کیونکہ لڑکا بھی اپنے والدین کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے روبرو مہجبین کا زیادہ بیٹھنا معیوب بات ہے۔ اس ملاقات کا بس اتنا ہی مقصد ہے کہ دونوں لڑکا اور لڑکی ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو آگے بات چلائی جائے۔ آج کل کا دور ایسا ہی ہے، بغیر لڑکی کو دیکھے لڑکے ہاں نہیں کرتے۔ میں دھیری سے ماں کے ساتھ مہمانوں کے سامنے جا بیٹھی، بس 5 منٹ کے لیے، اور کن انکھیوں سے لڑکے کی طرف دیکھا، لیکن ایسی گھبرائی ہوئی تھی کہ خاک نظر نہ آیا۔ لڑکا کس ڈھنگ کا ہے؟ وہاں صرف 3 افراد آئے تھے، ایک لڑکا، دوسرا اس کا والد اور تیسری والدہ۔ یہی گلاب نے بتایا تھا۔ میں نے نظریں جھکائے رکھی، سلام کیا اور ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرے کانوں نے ایک عورت کی آواز سنی تھی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ کیا خبر تھی کہ اچھے نصیب کی دعا دینے والی لڑکے کی ماں نہیں بلکہ کٹنی ہے، اس بازار کی نائکہ ہے، اور میری ماں سے اقتصانی کرنے والا گلاب کوئی نیک تنیت شریف کردار آدمی نہیں بلکہ بازار حسن کا دلال ہے، جس نے ایک نیک دل شخص کا روپ دھار رکھا ہے۔ 4 بچیوں کی ماں سے اقتصانی بھی محض اس سبب کیا ہے کہ خوبصورت مگر لاوارث اور فاقوں سے سراسیمہ 2 جوان اور 2 معصوم لڑکیاں ہاتھ آ جائیں گی، کاروبار خوب چلے گا اور اس کی چاندی ہو جائے گی۔ وہ میرا رشتہ نہیں کر رہا تھا بلکہ میری خوبصورتی، نوخیزی اور دوشیزگی کا پہلا سودا کر رہا تھا۔ سوتیلا باپ میری دوشیزگی کی قیمت لے کر چلتا بنا، میری سادہ لوح ماں کو دھوکہ دے کر مجھے ایسی دلدل میں دھکیل گیا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ماں کو یہی بتایا کہ میں نکاح کے اگلے روز سوئٹزرلینڈ چلی جاؤں گی اور نکاح صبح ہوگا۔ میں بے رحم زمانے کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئی۔ قابل اعتراض تصویریں اتار کر میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تاکہ میں خوفزدہ ہو کر خاموش رہوں، بدنامی کا تو گلے کی زینت نہ بن جائے جس سے میری بہنوں کی نیک نامی متاثر ہو۔ یہ ایک کارگر حربہ تھا، ان کا معصوم ذہن تو ان تصویروں کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ تبھی میں نے ویسا ہی کیا جیسا گلاب نے کہا۔ اب اس کی تفصیل کیا بتاؤں کہ میں کب کب کہاں کہاں لوٹی جا رہی تھی، لیکن میری روح میں پاکیزگی کا جو تصور رچ بس گیا وہ مجھے ہر لمحہ تڑپاتا رہا۔ حالانکہ میرے پاکیزہ خیالات اور نیک جذبات کو کن چھرے سے ذیبا کیا جاتا رہا، میں نے صرف اس لیے برداشت کیا کہیں میری بہنوں کا میرے جیسا حال نہ کیا جائے۔ میں انہیں ہر صورت اس دلدل سے بچانا چاہتی تھی۔ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس توہین آمیز زندگی سے نجات حاصل کر کے رہوں گی۔ گھر کے اخراجات کی ذمہ داری مجھ پر تھی، میری بہنیں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ اس جہنم سے نکلنے کی امید نے مجھ میں ظلم و ستم سہنے کی سکت پیدا کی، لیکن میں ہمیشہ دلی طور پر اس بےہودہ زندگی سے نفرت کرتی رہی۔ قسم کھا لی کہ حالات سے مقابلہ کروں گی مگر اپنی چھوٹی بہنوں کو اس خار زار سے زخمی نہ ہونے دوں گی۔ میں نے ایک بوڑھے مالدار شخص کو شادی کے لیے راضی کر لیا۔ اس نے گلاب سے بھی بات کی، مول تول کیا اور بہت سا روپیہ اس کو بھی دیا اور مجھے خرید لیا۔ بہت بھاری قیمت چکا کر نکاح کر لیا۔ وہ بے حد مالدار شخص تھا، میرے سارے کنبے کا خرچہ اٹھاتا تھا۔ افسوس کہ اس کے حیات کے دن تھوڑے تھے، اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور مالک حقیقی سے جا ملا۔ اس کے بعد مجھے وہ سب کچھ تو مل گیا جو اس نے میرے نام کر دیا تھا، لیکن اس کے گھر والوں اور اس کی جوان اولاد نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت نہ دی۔
ایک بار پھر ماں اور بہنوں کی خاطر میں گلاب خان کے در پر آ گئی۔ اب میری بہنیں بڑی ہو گئی تھی، خاص طور پر انم پر گلاب خان کی نظر تھی۔ وہ اب اس کو بھی اسی دلدل میں دھکیلنے کے لیے منصوبے بنا رہا تھا جس میں مجھے دھکیلا گیا تھا، لیکن میں تب نادان تھی اور خوف زدہ ہو گئی تھی، اس کی دھمکیوں سے ڈر گئی تھی۔ زندگی کے تلخ تجربات نے اب مجھے دلیر بنا دیا۔ ٹھان لی کہ گلاب خان سے نمٹوں گی۔ اب تو اپنی ان ممنوع قسم کی تصاویر کا بھی کوئی خوف نہ رہا تھا کہ جن کے عیاں ہونے سے ڈرتی تھی اور جو مجھے خوف زدہ رکھنے کے لیے اتاری گئی تھی۔ میں نے والدہ کو اعتماد میں لیا کہ آپ اس شخص سے چھٹکارا پائیے، اس سے خلا لے لیں، ورنہ یہ آپ کی دوسری بیٹیوں کو بھی تباہی کی طرف لے جائے گا۔ میرے پاس ایک گھر تھا جو میرے مرحوم شوہر نے میرے نام کر دیا تھا، ہم وہاں رہ لیں گے اور میں حالات کا مقابلہ کروں گی۔ خدا کی کرنی گلاب کو انہی دنوں گولی لگ گئی۔ دراصل اس کی کچھ لوگوں سے دشمنی چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ماں خلا لیتی یا وہ میری بہنوں کے دام لگاتا، ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ اس طرح اس ظالم کے ساتھ ظلم کا یہ باب بھی بند ہوا۔ انم اور عظما نے تعلیم مکمل کر لی تھی جبکہ لبنہ ابھی پڑھ رہی تھی۔ میں اپنے کنبے کے ساتھ اپنے مرحوم شوہر کی دی ہوئی کوٹھی میں چلی آئی اور گلاب کا گھر چھوڑ دیا۔ اس کوٹھی سے میری عزت وابستہ تھی، لہٰذا میرے شوہر کے ملنے جلنے والے مجھ سے رابطے میں آ گئے۔ انہی کے توسط سے بہنوں کی شادیاں اچھے گھروں میں ہو گئیں۔ میں اور والدہ اکیلے رہ گئے۔ میں نے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی کہ مجھے مردوں سے نفرت ہو چکی تھی، والدہ کی خدمت کے لیے جی رہی تھی اور وہ میرے لیے زندہ تھی۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آئیں تو پلیز کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے۔